بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم پھر پاکستان کی سیاست کے بارے میں آپ کو کچھ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ وہ یوں ہے، ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے شعلہ بیان تقریر کی، اس سے لگ رہا تھا وہ اپوزیشن چھوڑ کے پی ڈی ایم کے سامنے بھی، بلکہ 21 کروڑ عوام کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میں آخر میں اکیلا رہ گیا تو پھر بھی ان کو میں لڑوں گا اور ان لوگوں کو اوقات دلاؤں گا کیسے انہوں نے پاکستان کو لوٹا، اور جو لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں وہ بھی ان کی لوٹی دولت لانے کی کوشش کروں گا۔ وہ ملک کے سب لٹیروں کے خلاف 22 سال سے جہاد کر رہے ہیں، اور یہی نعرہ لگاتے ہیں لگاتار، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کو رلاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بھی ہمارے خان صاحب کے وہی نعرے، اکیلے بھی لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا، ان کو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھنے میں آیا ہے انہوں نے جو تقریر کی وہ ایک ہارے ہوئے جواریے کی طرح تھی۔ اس تقریر میں کوئی نیا نہیں تھا، وہی پرانی باتیں، وہی کسے پٹے ڈائلاگ جو 21 سال سے بول رہے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس سلسلے میں خان صاحب کی تقریر میں ایک اور لفظ بھی بہت شاندار ادا کر رہے تھے۔ اس بار وہ بار بار اخلاقیات کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ اخلاقیات کا مقصد آپ کی بات کو اہمیت ملے اور گراؤنڈ پر ہائی مورال میں زندگی بسر کر رہے ہوں، کیونکہ اخلاقیات اس کی اچھی ہوتی ہیں جس نے اپنی زندگی ہائی مورال پر گزارا ہو یا گزارنے کی کوشش کرتا ہو۔ اور وزیر اعظم کا یہ بھی خیال تھا ہمیں اخلاقی سٹینڈرڈ طے کر کے ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے، بلکہ ملک کو عظیم بنانا چاہیے۔ عدل و انصاف ایک نہایت ہی لیول پہ ہونا چاہیے۔ ان چوروں کی جو کرپشن ہے، ڈاکوؤں کی کرپشن ہے، ان کے خلاف پورا معاشرہ لڑائی لڑے نہ لڑے، میں ساری عمر مرنے تک لڑتا رہوں گا، اس طرح میں پوری قوم کی مدد بھی کرتا رہوں گا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے، پوری قوم کرپشن پہ پلی ہوئی ہے۔ خان صاحب کے بقول ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، ملن ورتن بند ہونا چاہیے، ان چور ڈاکوؤں کے گھروں میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، ان سے بول چال بھی نہ ہو، ان سے ملنا جلنا بھی نہ ہو۔ دیکھنے میں تو خان صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ کام کون کرے گا؟ خان صاحب آپ کریں گے یا طریق البیک کرے گی؟ کیونکہ اس وقت جو معاشرہ آپ بنا رہے ہیں یا طریق البیک معاشرہ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ ادھر نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کوئی سچ بول سکتا ہے۔ یہ بہت صدیوں پرانی بحث ہے کہ پورا معاشرے کو بدلنا ہے تو پھر خان صاحب بدلیں گے، یا پہلے میں اور آپ پورا معاشرہ اپنی عادت لہجہ بدلے، اس کے بعد خان صاحب اپنی طبیعت اور اپنی
صلح کریں گے، اور یہ بدلنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے جب 21 کروڑ لوگ اپنے آپ کو بدلیں، مگر اتنی جلدی ہو نہیں سکتا۔ اگر خان صاحب آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ راتوں رات کو بدل لیں گے، لیکن خان صاحب پہلے پورا معاشرہ اپنا آپ بدلے گا، پھر خود کو بدلیں گے، اور انہی دنوں میں جب معاشرہ اپنے آپ کو بدل رہا ہوگا اور ایسی اخلاقیات کے بارے میں تقریریں کرتے رہیں گے اور پاکستان کی اخلاقیات پہ تبرے بھیجتے رہیں گے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے، انہی عوام میں سے ایک نے خان صاحب کو اربوں روپیہ چندہ دیا، ووٹ بھی دیا اور وزیر اعظم بھی بنا دیا، لیکن پھر بھی خان صاحب سمجھتے ہیں یورپ کی اخلاقیات ہم سے بہت بہتر ہیں۔ خان صاحب کی ایک خوبی یہ ہے، انہیں دنیا کا ہر ملک کے اخلاقیات کا نظام ہمارے ملک سے اچھا لگتا ہے، لیکن اپنے ملک کی نہ اخلاقیات اچھی، نہ سسٹم اچھا، اور نہ کس کے سارے وہ وزیر اعظم بن گیا وہ اچھے، اور نیا ایک جو نعرہ لگایا ہے اپوزیشن والے، مجھے سارے ہی غدار نظر آتے ہیں، اور نہ ہی یہاں کے لوگ لیڈر اچھے، کیونکہ وہ غدار پائے جاتے ہیں۔ اور تو اور انہیں میڈیا بھی لندن کا اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ لندن کے میڈیا کی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں سب سے خبریں انگلینڈ کے میڈیا نے چھاپی، ان کے جتنے جنسی سکینڈل تھے انگلینڈ کے چینل نے چھاپے، اور پھر ان کے اوپر مختلف کتابیں بھی برطانوی میڈیا میں لکھی گئیں، اور پھر بھی انگلینڈ کے میڈیا کو بہت ہی عظیم سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے میڈیا کی مثال لیں، اس میڈیا نے انہیں 19-20 سال تک پاکستانی میڈیا نے انہیں 19-20 سال تک سیاست میں، قومی اسمبلی میں ایک سیٹ کے ساتھ زندہ رکھا۔ وہ برا لگتا ہے کیونکہ وہ میڈیا یا پاکستانی میڈیا ان کی مرضی کے مطابق چل نہیں رہا۔ میڈیا ان کے دور کی سکینڈل اور کرپشن کہانیاں لے کر آتا ہے، سکینڈل رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کے قریبی دوست ان سکینڈل میں ملوث ہوتے ہیں، لہذا انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ لوگ مل گئے وہ اخلاقیات کے دائرے سے نکل گئے، وہ اب پوتر ہیں اور ان پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ مزے کی بات ہے، جو چور ڈاکو ان کے ساتھ مل جائے تو وہ ان کے نزدیک نہایت ہی ولی اللہ نیک بندہ بن جاتا ہے، جبکہ جب سارے چوروں ڈاکو دوسری باتوں میں پائے جاتے ہیں تو ان کے خیال میں ملک کی اخلاقیات کا دیوالیہ نکل گیا۔ اسی طرح میرے دوستو، ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب سے خان صاحب نے کے عدم اعتماد کے خلاف جنگ لڑنی شروع کی، انہوں نے پھر کہا میں تحریک اعتماد لوں گا، اور عمران خان کے والے سے یہ خبر آئی کہ انہوں نے کہا ان کے دل میں چودھریوں کا بڑا احترام ہے، اب دوستو اس پہ بین کرنے چاہیے یا کہکے لگانے چاہیے یا رویا جائے۔ انہی چودھریوں سے ان کا پنگا ہوا جب جنرل مشرف نے 2002 میں انتخابات کے بعد عمران خان کو کہا وہ چودھریوں کے ساتھ الائنس کر لے، اور عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کر کے جنرل مشرف انہیں کہتے ہیں پنجاب کے بڑے ڈاکوؤں کے ساتھ مل جاؤ، یا پرویز لائی وزیر اعظم یوسف گیلانی کے ڈپٹی
پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی عمران خان چودھری پرویز لائی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. اب وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں, اب وہ پوتر ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے اعتماد کے ووٹ دلائے. بتائیے اخلاقیات کا جنازہ کون نکال رہا ہے جب آپ کسی کو ڈاکو کہہ کر اس سے ووٹ مانگیں؟ کیا ایک وزیر اعظم بن جاتے ہیں, پھر سوچئے عوام سے کیسی تعلقات رکھتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں ان کرپٹ لوگوں سے شادیاں نہ کرو یا ان سے بول چال بند کرو, بائیکاٹ کرو. خان صاحب اس کی آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ایک طریقے البیک آپ کے سر کے اوپر آ کے بیٹھے گی. وہ آپ جیسے لوگوں کا بائیکاٹ بھی کرے گی اور بول چال بھی بند کرائے گی اور حکمرانی سے باہر بھی نکلوائے گی. یہ آنے والا وقت جو ہے طریقے البیک کا ہے. یہ ذرا سوچ سمجھ کر آپ باتیں کیا کریں. جو ایک ایسے صاحب بھی ہیں جنہوں نے آپ کو اعتماد کا ووٹ دیا, جو NICL اسکینڈل میں ملوث ہے, مگر عدالت نے حکم دے رکھا ہے اس کا بارکلے بینک سے 18 لاکھ پاؤنڈ واپس لائے جائیں جو منی لانڈرنگ تھے. اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں تو ایسے لوگوں کی بات نہ کریں, کیونکہ آپ صادق امین ہیں. اسی طرح دوستو یہ آپ کے علم میں ہوگی, پرانے دور کی پیپلز پارٹی دور کی حمیدہ مرزا صاحبہ جب وہ قومی اسمبلی کی اسپیکر تھی اور اسپیکر کی نشستوں پر بیٹھ کر اس نے اپنی شوگر ملوں کے 84 کروڑ روپے کا قرضہ معاف کرایا. پھر ایک بار امریکہ میں کینسر کا علاج کرانے گئی, 40 لاکھ روپے بھی حکومت نے ادا کیے. اسی پر اس کا ایک اور سکینڈل ہے, جب یہ ریٹائر ہونے کے قریب آئی تو سابق اسپیکر نے, جب وہ اسپیکر تھی, اس نے ایک بل پاس کروایا اور ان کو لاکھوں روپے تنخواہ مہار ملتی جائے. اب خان صاحب کی بھولے خان صاحب کی اخلاقیات کی روح, کیا ہمیں حمیدہ مرزا کا سوشل بائٹ کاٹ کرنا چاہیے, لیکن خود خان صاحب ان سے اپنا اعتماد کا ووٹ لے بیٹھے ہیں. اسی طرح خان صاحب آپ کو اعظم سواتی بھی یاد ہوگا, FIA نے اس کے کارناموں کے 5 والیوم عدالت میں جمع کرائے ہیں اور $1 ملین کا جعلی نوٹ سیلاب زدگان کو عطیے میں بھی دیا ہے. ان کی اخلاقیات کے بارے میں کیا کریں گے؟ ان کا بھی آپ بائیکاٹ کریں, ان کو بھی ملنا ورتنا کریں, ان کو بھی کمینہ سے باہر نکالیں. اخلاقیات کا مضمون تو خان صاحب بہت بڑا ہے, جس میں زلفی بہاری لندن کا کاروباری اور چودھری سرور خان آج کے پروگرام میں جرگے میں سلیم صافی صاحب کے بات کہہ رہا تھا, نہایت ہی فضول, اس کو میں فضول کہتا ہوں. اس نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کا وار کیا. جب سے اس نے کہا پاکستان پائلٹس کے 290 کے قریب لائسنس جعلی ہے, اس کے بعد 1 سال وہ چلا, پاکستان اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہا ہے. دوستو یہ بھی اپنے آپ کو بڑا ترفاں سمجھتا ہے. آخر میں خان صاحب سے میری درخواست ہے, خان صاحب اگلے مہینے طریق البیک والے آ رہے ہیں, ان کو سنبھالیں یا پھر فرانسیسی سفیر کو نکالیں. یہ اب 2 فیصلے آپ نے کرنے ہیں اور تیسرا فیصلہ آپ نے گھر جانا ہے. ان 3 فیصلوں میں جو بھی اچھا فیصلہ ہو کر لیں, کیونکہ اس وقت پاکستان پہ آپ کی ناحکومت ہے. ان قریب جو حکومت کرانے والے بھی ہیں ان کو بھی وقت پڑنے والا ہے. طریق البیک کی طرح اگر طریق البیک پنجاب میں چلتی ہے تو خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان یہ ختم نبوت کا مسئلہ چلائے گا. اب آگے دیکھیے
صرف ختم نبوت کو پاکستان میں نقصان دہ خطرہ ہے، اگر اسلام کو خطرہ ہے پاکستان میں ہے، اور یہی ادھر جہاد کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بقول پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے۔ 89 مسلم لوٹے ہیں، 2% کوئی احمدی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اب ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ان کو ملک سے بھگاتے ہیں یا ان کے اوپر پریشر ڈال کے مسلمان کراتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سزا سوچی ہوئی ہے، وہ بس اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے جوش پیدا ہوگا پھر یہی خان صاحب ہوں گے اور زیادہ سے بھی بدتر نکلیں گے، اس سے بھی زیادہ بدتر برا انجام ہوگا۔ یہ سارے یہی کہتے ہیں، باہر میں یہ کہتا ہوتا ہوں، بندے دے پتر بن جو، رب دے پتر بن جو حرکتاں چنگیاں نے وہ رکھو، جڑیاں پیڑیاں نے انہاں چھڑ دیو۔ دوستو اگر تمہیں میرا پروگرام پسند آئے انہوں لائک بھی کرو، انہوں شیئر بھی کرو، انہوں کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا ذرا خیال بھی کرو اور ہمیں بتائیے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی کہ آئی۔ اصل میں میری عادت ویڈیو کے آخر میں 2-3 فکرے میں پنجابی میں بول جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں سبسکرائب کریں، اور دوستو جان سے پیشتر ہمیں وہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو تازہ ویڈیو آپ تک ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، پھر نئے کسی مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔